میرے عزیزو رب کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، تاکہ تم میں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یاد رکھنا یہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے ایمان والو۔ اب جو ایمان والا ہوگا نا وہ روزے رکھے گا، جو ایمان والا ہوگا نا وہ اس مہینے کا ادب کرے گا، جو ایمان والا ہوگا نا وہ اس مہینے کا ادب و احترام بجا لائے گا، جو ایمان والا ہوگا نا تو میرے عزیزو وہ اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو، اس مہینے کے ایام کو، اس مہینے کی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا، وہ غلط کاموں میں نہیں گزارے گا۔ یوں تو یہ پورا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا ہے، اللہ رب العزت کے رحمت و انوار کی بارشیں اس ماہ مبارک میں ہوا کرتی ہیں، لیکن میرے عزیزو اس مہینے میں بھی کچھ خاص باتیں ہیں کہ جو حدیث سے ثابت ہیں کہ جن کو سن کر کے ہمارے دلوں کو بڑی خوشی مل جایا کرتی ہے۔ لیکن یار کیسے بدنصیب لوگ ہیں، کیسے وہ لوگ ہیں کہ جو اس مہینے میں بھی اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا نہیں کرتے، اس ماہ مبارک میں بھی اپنے اعمال کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جو عمل وہ عام مہینوں میں کر رہے تھے وہ عمل اس خاص مہینے میں بھی کرتے ہیں۔ اپنے عمل چینج کریں میرے عزیزو، گناہوں سے دور ہو جائیں اور کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کی، کوشش کریں کہ اللہ رب العزت آپ کی مغفرت فرما دے، روئیں گڑ گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی پہلی شب میں، جب پہلی شب آتی ہے نا اس ماہ مبارک کی، تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یار کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نظر کرم فرما رہا ہے مخلوق کی طرف۔ یہ بات بھی یاد رکھنا، اللہ رب العزت اپنے جس بندے پر نظر کرم فرما دیتا ہے میرے عزیزو تو اس کو کبھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا میرا رب کریم، لیکن اس کی پہلی رات ہو یا آخری رات ہو یا درمیانی والی رات ہو، کوئی بھی رات ہو، جو محروم لوگ ہوا کرتے ہیں، جو بدنصیب ہوا کرتے ہیں، کہ جو اہمیت نہیں جانتے ہیں، انہیں کسی رات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سوچیں، غور کریں کہ ہم اس کی پہلی رات میں کیا کرتے ہیں، کیسے گزار رہے ہیں ہم رمضان مبارک کی پہلی رات کو یا اس کے تمام اوقات کو۔ اللہ نظر کرم فرماتا ہے، اور جس پر نظر کرم فرما دی کبھی اس کو عذاب نہیں دے گا میرا رب کریم۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ رب العزت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سلسلہ پورے مہینے چلتا ہے۔ جب آخری شب آتی ہے تو اللہ رب العزت اس شب میں، جو آخری شب ہوا کرتی ہے، اللہ رب العزت اس شب میں اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے کہ جتنے لوگوں کو اللہ نے پورے مہینے آزادی عطا فرمائی ہے۔ یار یہ اس کے کرم کی بات ہے، یہ رب کے فضل کی بات ہے، یہ اللہ کی عطا کی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ ملا ہے، یہ مہینہ میسر آیا ہے۔ کتنے ہمارے عزیز، ہمارے اقارب، ہمارے رشتہ دار ایسے تھے کہ جو انتظار کر رہے تھے اس مہینے کا، جو انتظار کر رہے تھے ماہ رمضان کا، لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ یہ غنیمت ہے کہ ہمیں موقع مل رہا ہے گناہوں سے معافی مانگنے کا، ہمیں موقع مل رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں میرے عزیزوں آنے کا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکانے کا، سجدہ کرنے کا، کہ آؤ مجھے راضی کر لو، کہ آؤ ہے کوئی بندہ ایسا کہ جس کی توبہ کو قبول کیا جائے، ہے کوئی بندہ ایسا کہ جس کے رزق میں برکت کی جائے، ہے کوئی بندہ ایسا کہ جس کو جہنم کی آگ سے آزادی دی جائے۔ میرے عزیزوں یہ رب کے پیار کی بات ہے، اس کے کرم کی بات ہے، ورنہ آیت قرآن کی یہ بھی ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ میرے عزیزوں تم جو عبادت کرتے ہو نا، تم جو روزہ رکھ رہے ہو، تم جو نماز پڑھ رہے ہو، تم جو زکوٰۃ دیتے ہو، جب استطاعت والے ہو جاتے ہو، حج کرنے کے لیے جاتے ہو، تم نہ کرو گے نا تو میرے عزیزوں اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کوئی بندہ ہے ایسا جو اللہ کا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، کوئی ہے ایسا میرے عزیزوں؟ کوئی بندہ ایسا نہیں، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن ہاں تم اگر عبادت کر رہے ہو، تم روزہ رکھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، نمازوں کی پابندی کر رہے ہو، نیک عمل کر رہے ہو، تو اس میں میرے عزیزوں تمہارا فائدہ ہے، تمہارا دنیاوی فائدہ بھی ہے، تمہارا اس میں اخروی فائدہ بھی ہے۔ چھوڑو گے تو اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، نقصان ہے تمہارا۔ روزے نہیں رکھتے مت رکھو، نماز نہیں پڑھتے نہ پڑھو، زکوٰۃ فرض ہے نہیں دیتے مت دو،
हज नहीं करते, इस्तिताअत वाले हो ना करो, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते मत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बेनियाज है, लेकिन हां याद रखना कयामत के दिन पकड़ होना है, पकड़ा जाएगा। यहां ढील है लेकिन वहां पकड़ा जाएगा। लेकिन करोगे जो चीज तुम पर फर्ज है उनको उनके औकात में अदा करोगे, फराइज को अपने वक्त पर अदा करने की कोशिश करोगे, अदा करोगे मेरे अजीजों, तो इसमें तुम्हें दोनों जहान में कामयाबी मिलेगी। तो हर लम्हा, हर सात, हर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारें। तमाम तर जो गुनाहों के आलात हैं, जो गुनाहों की चीजें तुम्हारे पास में है, उनसे दूरी बना लें और यह नियत करके दूरी बनाएं कि ए अल्लाह, आज से मैं इस गुनाह से बाज आ रहा हूं, मुझे हमेशा इस गुनाह से बाज आने की तौफीक अता फरमा। गलत मनाजिर देखते हो मोबाइल में टाइम पास के लिए, तो तौबा कर लो कि आज के बाद इस महीने से मैं तौबा कर रहा हूं कि गलत मनाजिर अपनी निगाहों से मोबाइल में नहीं देखूंगा, कहीं नहीं देखूंगा, सारी चीजों से दूर हो जाऊंगा। तो ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन बंदों पर नजरे करम फरमाता है उन बंदों में हमारा भी शुमार हो जाए।